28 پارے کی سورۃ المجادلہ سے ہو رہی ہے۔ المجادلہ کے معنی بحث و مباحثہ کرنا یا جھگڑا کرنا۔ یہ خاتون کا واقعہ قرآن کریم کی ابتدا کے اندر اس سورت کی ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے، جس نے کسی موضوع پر اللہ کے نبی سے بحث اور گفتگو کی تھی، اسے قرآن کریم نے جھگڑا کرنے والی یا بحث کرنے والی خاتون قرار دیا اور ان کے اس عمل کو المجادلہ کے نام سے موسوم کر کے پوری سورت کا نام رکھ دیا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ان کے باہمی افہام و تفہیم نہیں ہو سکی اور آپس میں رہنے کی صورتیں نہیں بن سکی، تو بعض اوقات آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ تھی کہ ایک موقع پر کوئی واقعہ پیش آ گیا جس پر حضرت اوس نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی۔ انت علیہ کظہر امی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی کمر ہوتی ہے، یعنی جس طریقے پر ماں میرے لیے حلال نہیں ہے اسی طریقے پر تو بھی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ ایسے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ ان الفاظ کے کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی تھی اور بیوی جدا ہو جاتی تھی، اور انہوں نے بھی اس موقع پر یہ الفاظ ادا کیے۔ تو اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ کیا بیوی جدا ہو گئی یا نہیں ہوئی، بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ اسلامی تعلیمات اس موضوع پر اب تک خاموش تھی۔ حضرت خولہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے عرض کی، واقعہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو اور تمہیں طلاق ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے کوئی طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ میں جب تک جوان تھی ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اولاد کے قابل بھی نہیں رہی ہوں، میری جوانی بھی انہوں نے ختم کر ڈالی ہے، اب آ کر کے مجھ سے زہار کر کے علیحدہ کیا جا رہا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں گی تو بھوکے پیاسے مریں گے، اور اگر میں شوہر کے حوالے کر دوں گی تو دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے، لہذا اس سلسلے کے اندر کوئی مناسب حل تجویز کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ حرام ہو چکی ہو تم اور تمہارے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے۔ تو یہ کہنے لگی کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اشتکی الی اللہ، اللہ سے میں اپنا شکوہ بیان کرتی ہوں۔ تو آسمان سے وحی نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ جو عورت آپ سے جدال کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے اپنی شکایت کر رہی تھی، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا ہے اور اللہ نے آپ دونوں کی گفتگو کو سن لیا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم۔ اب اس کے بعد آگے زہار کا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی زہار کر لیتا ہے تو یہ جملہ بڑا ہی غلط اور نازیبا جملہ ہے، گناہ کی بات ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دینا، اس لیے کہ امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہو، اور بیوی نے تمہیں جنم نہیں دیا تو تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل یہ غلط بات تم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو، لہذا اس قسم کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ یہ تو اس جملے کے بارے میں قرآن کریم نے تلقین فرمائی اور پھر اس کا حکم بیان کر دیا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ زہار کے الفاظ اگر کہہ دیے اور شوہر ان الفاظ کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی کہ دوبارہ بغیر نکاح کے اس بیوی کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شوہر اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا حکم یہ ہوگا کہ پھر 3 کاموں میں سے ایک کام کر لے، یا تو غلام کو آزاد کر دے، یا 60 دنوں کے روزے رکھ لے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے تو ایسی صورت کے اندر بیوی اس کے لیے حلال اور جائز ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ یاد رکھیے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب تم میں سے کوئی 3 افراد کو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھے اللہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، اگر 5 افراد گفتگو کر رہے ہوں، سرگوشیاں کر رہے ہوں، خفیہ میٹنگ کر رہے ہوں تو چھٹے اللہ ساتھ ہوتے ہیں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں،
اللہ ان کے اندر ضرور موجود ہوتے ہیں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر جو کیا ہے قیامت میں اللہ بتا دیں گے. ان اللہ بكل شيء علیم. پھر اللہ نے فرمایا کہ نجوا یعنی سرگوشیاں کرنا یہ اسلامی آداب کے منافی ہے. اس لیے کہ جب چند افراد بیٹھے ہوں اور دو آدمی الگ بیٹھ کر کے کانا پھوسی کرنے لگ جائے، کسر پھسر کرنے لگ جائیں، تو یقیناً جو دوسرے افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسے نازیبا اور ناپسندیدہ سمجھیں گے، برا منائیں گے، ان کی دل آزاری کی صورت اس کے اندر پیدا ہوگی. اس بنا پر قرآن کریم نے اس طریقے پر تناجی اور اس طرح خفیہ میٹنگ کرنے سے منع فرمایا ہے. البتہ اگر کوئی ایسی ضروری بات کرنی ہے کہ جو دوسروں کے علم میں لانا منظور نہیں، مقصود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے بیٹھنے والے ساتھیوں کی اجازت لے کر کے جو افراد اگر علیحدہ بیٹھ کر کوئی خفیہ گفتگو کرنا چاہیں تو کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ایسی صورت اختیار نہ کی جائے جس سے دوسروں کی دلآزاری کی صورت پیدا ہو. اور پھر یہودیوں کا ایک انداز یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو ان کے اندر شرارت کا مادہ تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اس بنا پر جب آپ کے پاس آتے تو آتے وقت بھی کوئی ایسی شرارت کرتے جو دل آزاری کا باعث بنتی. سلام کرنے کا انداز ایسا اختیار کرتے، آتے ہی کہتے السلام علیکم السلام علیکم، بیچ میں لام ختم کر دیتے. جیسے ہمارے ابھی بعضوں کا السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ لام اگر نہ پایا جاتا ہو اس کے اندر تو اس کے معنی موت کے ہوتے ہیں. السلام علیکم کے معنی تم پر موت ہو اور السلام علیکم کے معنی تمہیں سلامتی حاصل ہو. تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے معنی کے اندر. تو یہ اللہ کے نبی کو آ کر کے اس قسم کے جملے کہتے تھے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یقیناً بلاداری کا باعث بنتے ہوں گے. اگرچہ اللہ کے نبی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نازیبہ رویہ جو اختیار کرتے تھے، قرآن کریم نے اس پر بھی ان کی تنبیہ فرمائی اور ان کی مذمت کی ہے. اور پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی باہر سے آ رہا ہے تو اس کے لیے تمہیں مجلس کے اندر جگہ بنا دینی چاہیے. آنے والے کے لیے مجلس کے اندر جگہ بنائی جائے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر مجلس میں شرکت حاصل کر سکے. آج کل ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آتا ہوا دیکھ لیں تو اور پھیل جاتے ہیں اور پسر کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکے. نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اور کھل جائیں گے تاکہ کوئی دوسرا آدمی بیچ میں نہ آ سکے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ نماز میں بھی جب کھڑے ہوں تو کندھے نرم کر دیں تاکہ دوسرے بھائی بھی ساتھ شریک ہو سکے اور ہماری صف کے اندر آ کر کے کھڑے ہو سکے. تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے بھائیوں کے لیے جگہ بنا دیجیے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان آ رہا ہے اور کمرہ کچا کچ بھرا ہوا ہے، اس میں دوسرے کے بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر سامنے سے کسی آنے والے مسلمان کے لیے آپ نے ظاہری طور پر تھوڑا سا سمٹنے کی کوشش کی تو یہ کوشش کرنا بھی اس مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. گویا یہ بھی آپ نے اس مسلمان کے احترام کے اندر ایک عمل کر لیا ہے کہ آپ نے سمٹنے کی کوشش کر لی اگرچہ اس کے لیے جگہ نہ بن سکی. بہر صورت اپنی مجلس کے اندر دوسروں کے لیے جگہ بنانا، اللہ فرماتے ہیں فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، تم دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا فرما دیں گے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، جب مجلس ختم ہو جائے تو پھر چلے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات بھی بلند کرتے ہیں، اہل علم کے درجات بھی اللہ بلند فرماتے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ کہیں اللہ کے نبی کے آداب میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو اس جرم سے معافی کے لیے صدقہ کر دیا جائے تاکہ اللہ اس کی وجہ سے گرفت نہ فرمائے. پھر اللہ رب العزت نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. پھر اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو اسلامی معاشرے کے افراد ہونے کے باوجود ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستیاں گانٹھنا چاہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے یعنی یہود و نصارہ ہیں. اللہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون. ایسے لوگوں کو تو ذرا دیکھیے جو ایسی قوموں سے دوستیاں گانٹھنا چاہتے ہیں کہ جن پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوئی ہے، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر ان سے دوستیاں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ قیامت کے دن مال اور اولاد جان نہیں چھڑا سکیں گے،
قیامت کے دن تو انسان کا عمل ہی وہاں پر کام آئے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دو جماعتوں کا بیان کر دیا، ایک جماعت حزب الشیطان ہے، شیطان کی پارٹی اور شیطان کا ٹولہ ہے، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور دوسری جماعت حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور یہ کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ اس کامیاب ہونے والی جماعت کی بنیادیں کیا ہیں؟ قرآن کریم اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس کامیاب ہونے والی جماعت کی بنیادیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ ان کا رشتہ دار شمار ہوتا ہے، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاتا ہو تو چاہے ان کے بھائی بہن، ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی ان کا کوئی تعلق اور رابطہ برقرار نہیں رہتا۔ گویا قومی، لسانی اور وطنی رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کی اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کی حیثیت ہے۔ علم تر لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ایسے ایمان والوں کو نہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں لگائیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ ان کے والدین ہوں، ان کے بھائی بند ہوں، ان کی برادری رشتہ دار ہوں، أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کی جماعت میں داخل ہیں، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہو کر کے رہے گی۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر مشرکین مکہ، اس صورت کے اندر مدینہ منورہ کے یہود میں ایک قبیلہ بنو نذیر قبیلہ تھا، اس کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے سورت کو سورہ بنی نذیر بھی کہا گیا ہے اور سورۃ الحشر بھی اس کا نام ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ چونکہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، اور غزوہ احد کے بعد انہوں نے اپنی سازشوں میں بہت اضافہ کر دیا تھا، اس بنا پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا احاطہ کر لیا، ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور پھر یہ لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کی کھیتیاں جلا دی جائیں اور ان کے باغوں کو کاٹ ڈالا جائے۔ جب ان کے باغوں کے درخت کٹنے لگے اور ان کی کھیتیوں میں آگ لگنے لگی تو یہ پریشان ہو کر اتر کے آ گئے اور کہنے لگے کیسے نبی ہو، کیسے اللہ کے رسول ہو کہ کھیتیوں کو برباد کر رہے ہو، درختوں کو کاٹ رہے ہو۔ تو اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو کھیتیوں کو کاٹا، درختوں کو کاٹا، تو میرے نبی کا اپنا کوئی عمل نہیں تھا، یہ مجھ رب کا حکم ہے اور میرے حکم سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ گویا مجاہدین کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دے دیا، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر کیا گیا تھا، لیکن اللہ نے اسے نبھا لیا، اور اللہ رب العزت نے اسے اپنا قرار دے کر کے فرمایا کہ جو کچھ کر رہے ہیں میرے حکم سے کر رہے ہیں اور میری مرضی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پھر سزا یہ دی گئی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے نکل کر کے چلے جائیں اور اپنی خوشی سے جو سامان اٹھا کر کے لے جانا چاہیں لے کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چھتیں ادھیڑ دی، اپنی دیواریں توڑ ڈالی تاکہ مسلمان اسے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور پھر کوئی ضروری تعمیراتی سامان کام آ سکے تو وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے تاکہ دوسری جگہ جہاں آباد ہوں گے وہاں جا کر کے اسے استعمال کر سکیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور اللہ نے فرمایا تم تو سمجھتے تھے کہ تمہیں یہاں سے کوئی نکال نہیں سکے گا، دیکھو اللہ کا عذاب کیسا آیا اور اللہ نے کس طرح تمہیں یہاں سے نکلنے کی صورتیں پیدا فرما دی۔ اب جو مال فے ہاتھ آیا تھا، دیکھیے ایک مال غنیمت ہوتا ہے جو کافروں سے لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور ایک مال فے ہوتا ہے جو حاصل تو کافروں سے ہی ہوتا ہے لیکن بغیر جنگ کے حاصل ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پر مال فے حاصل ہوا۔ تو اللہ نے مال غنیمت کے اندر تو مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے، اور مال فے کے اندر مجاہدین کا حصہ نہیں، بلکہ اس میں اللہ کے نبی کے گھرانے کے لیے اور اللہ کے نبی کے خاندان کے لیے اور غریبوں اور مسکینوں کا اس کے اندر حصہ ہوتا ہے۔ مسافروں سے تعاون اور مدد اس سے کی جاتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، اسلامی معیشت کا زرین ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ مال چند ہاتھوں کے اندر سمٹ کر کے رہ جائے، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مال جو ہے سرکولیشن کے اندر رہنا چاہیے اور پورے معاشرے کے اندر پھرنا چاہیے تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ کر سکے اور ہر انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے نبی جو بھی دے دیں اسے لے لیا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے اس سے باز آ جایا کرو۔ اس سے احادیث پر عمل کرنے کا بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی مادی طور پر تمہیں کوئی چیز عطا فرما دیں یا قولی طور پر تمہیں کوئی حکم دے دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے نبی جو بھی تمہیں کہہ دیں اسے لے لیا کرو اور اس پر عمل درآمد کیا کرو۔ پھر اللہ نے بتایا کہ پھر اللہ رب العزت نے انصار صحابہ کرام نے جو مجاہدین مدینہ منورہ کے باشندے تھے ان کی اللہ نے بڑی تعریف فرمائی ہے۔ ایک واقعہ ہو گیا تھا
اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کے یہاں ایک مہمان آئے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے ایک صحابی کے حوالے کر دیا کہ اسے لے جاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ وہ گھر لے کر کے بڑی خوشی خوشی آ گئے، لیکن گھر جا کے معلوم ہوا کہ گھر میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں اور وہ بچوں کے لیے پیس کر کے پکانے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی بندی، یہ جو میں مہمان لے کے آیا ہوں اللہ کے نبی کا مہمان ہے، لہذا بچوں کو سلا دو اور اس مہمان کی خاطر تواضع کریں گے اور اسے کھانا کھلائیں گے۔ تو اہلیہ محترمہ نے کہا کہ جی مہمان بھی اگر ہوگا تو آپ کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، مجھے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، تو 3 افراد کے لیے تو یہ کھانا کا ناکافی رہے گا۔ تو کہنے لگے اس کا طریقہ ہم یہ اختیار کر لیں گے کہ آپ بتی بجھا دینا اور میں ہاتھ چلاتا رہوں گا اور منہ بھی چلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کہ میں کھا رہا ہوں، اور آپ بتی کو چراغ کو ٹھیک کرتی رہنا اور اسے جلانا نہیں، اندھیرے کے اندر میں منہ چلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا میں کھا رہا ہوں، وہ بھی کھاتا رہے گا، وہ سیر ہو جائے گا اور ہم مہمان کی خدمت کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ رات کے اندھیرے کے اندر یہ عمل کیا گیا۔ دوسرے دن جب یہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، اللہ نے رات کے اندھیرے کا تیرا عمل دیکھ لیا اور اللہ نے اسے قبول فرما لیا، اور قرآن کی آیت اتر آئی والذین تبوؤا الدار والایمان والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جن لوگوں نے مدینہ منورہ کو اپنا گھر بنا رکھا ہے اور ایمان کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دے رکھی ہے، ایسے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ہجرت کر کے ان کے پاس آ جاتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی تنگی نہیں آنے دیتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، باوجود اپنی ضرورت اور بھوک کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ منافقین جا کے یہودیوں کو قسمیں کھا کے اور ان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ منافق اس بات کے اندر بھی جھوٹے ہیں۔ ان یہودیوں سے جب لڑائی ہوئی تو یہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے اور یہ ان کے ساتھ کبھی بھی تعاون نہیں کریں گے۔ اس کو قرآن کریم نے بیان کیا اور پھر قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی پیدا کرو، آخرت کی تیاری کرو اور یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ قرآن کریم ایسا پر تاثیر کلام ہے کہ اگر پہاڑ پر اترے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اور پہاڑ بھی خشوع و خضوع کے مارے دب کر کے پھٹ کر کے رہ جائے اللہ کے ڈر اور خوف کے مارے۔ لہذا انسانوں کو بھی چاہیے کہ اس قرآن کریم سے تاثر کو قبول کریں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں تاکہ یہ غور و خوض کر سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفات اور اپنی تعریف کو خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ خود اپنا تعارف کرا رہے ہوں اور اپنی صفات کو اللہ بیان کرا رہے ہوں تو کیسا عجیب تعارف اور کیسا عجیب بیان ہوگا۔ یہ 3 آیتیں سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی صبح ان آیتوں کو پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر سورۃ الممتحنہ ہے، مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے افراد کی نشاندہی کرائی ہے کہ جو مسلمانوں میں رہ کر بھی کافروں سے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے صاف کہا ہے کہ جو میرے بھی دشمن ہوں تمہارے بھی دشمن ہوں، ان سے کبھی بھی تمہیں اپنے تعلقات استوار نہیں کرنے چاہیے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور ان کے طرز زندگی کو اپنایا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے حد فاصل قائم کر دی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، اور یہ بتا دیا کہ دیکھیے کافروں میں سارے کے سارے کافر ایسے نہیں کہ ان سے آپ علیحدگی اختیار کریں، ہاں البتہ ایسے کافر جو آپ سے جنگ نہیں کرتے اور آپ کو اپنے وطن سے نکالنے میں تعاون نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے حسن سلوک کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی۔ البتہ ایسے کافر جو آپ سے جنگ کرتے ہوں، آپ کو گھروں سے نکالنے کے لیے مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے کی سازشیں کرتے ہوں اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بناتے ہوں، ایسے لوگوں سے تعلق قائم کرنا یہ ظالموں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ پھر یہ بتایا کہ اگر کوئی کافر معاشرے سے کوئی عورت مسلمان ہو کر مسلمان معاشرے میں آ جائے تو اسے یوں ہی قبول نہیں کر لینا چاہیے،
پہلے اس کی تحقیق کی جائے، اس کا امتحان لیا جائے. جب اس کے ایمان پر تمہیں اعتماد ہو جائے تو پھر اسے اپنے معاشرے کے اندر باعزت طریقے پر رکھنے کے لیے ان کے شوہروں کو پیسے دے کر کے فارغ کر دو ان کافروں کو، اور ایمان والے خواتین کو ان کے حوالے نہ کرو. تم لوگ خود ان سے شادیاں کر کے اور اپنے معاشرے کے اندر انہیں باعزت طریقے سے رہنے کی صورت ان کے لیے پیدا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ میرے نبی اگر عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آ جائیں تو آپ ان سے بیعت کر لیا کیجیے. بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے اور دوسرے سے معاہدہ کرایا جاتا ہے. معاہدہ کس بات کا؟ جس بات کی بیعت کی ہے. گناہ کی توبہ کی اگر بیعت ہے تو اس بات کا معاہدہ ہوتا ہے کہ تم وعدہ کرو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرو گے اور ان جرائم کی طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے. اور اگر حکمرانی کے سلسلے کے اندر بیعت ہے تو اس بات کا معاہدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اپنا حکمران تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی فرمانبرداری اور اطاعت کروں گا. تو بیعت کی دو صورتیں اسلام کے اندر رائج ہیں. گناہوں پر توبہ کی بیعت آج بھی موجود ہے. البتہ اسلامی حکمرانوں کی بیعت کا سلسلہ تو یاد رکھیے کہ اگر اسلامی حکمران کسی بھی دور کے اندر پیدا ہو جائے تو ان کے لیے بیعت کا وہی حکم ہوگا جو اللہ کے نبی اور آپ کے جانشین خلفائے راشدین کے لیے تھا. اور پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ ایسی خواتین اگر بیعت کرنے کے لیے آ جائیں تو ان سے کچھ باتیں منوا کر کے ان سے بیعت لے لی جائے، لیکن ان سے ہاتھ نہیں ملایا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اور کسی عورت نے اللہ کے نبی کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ اس موقع پر فرمایا تھا جب ایک خاتون نے کہا تھا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے مصافحہ کر لیں، تو حضرت عائشہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے مصافحہ نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ خواتین سے مصافحہ کرنا اسلامی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اور ان سے خواتین سے مطالبہ کیا ہوگا کہ وہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اولاد کو قتل نہ کریں، دوسروں پر الزام بازی نہ کریں اور اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ کریں اور اللہ سے استغفار کرتی رہیں تو اللہ کے نبی بھی ان کے لیے استغفار کر دیں گے. پھر آخر میں کافروں سے قطع تعلق کرنے کے لیے حکم دے کر کے سورت کو ختم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد سورہ صف ہے، مدنی سورت ہے. اس سورت کے اندر پہلی بات تو اللہ نے اپنی حمد و ثنا بیان کی اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. نماز پڑھتے نہیں، لوگوں کو دکھائیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں. تہجد پڑھتے نہیں لیکن ایسا رویہ اختیار کریں کہ لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو کہ بڑا تہجد پڑھنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے یہ کہ عمل کر کے پھر اسے چھپاؤ اور اسے بھی ظاہر نہ ہونے دو کہ جائے کہ عمل بھی نہ کرو اور جھوٹے دعوے کرتے رہو کہ ہم اس عمل کے کرنے والے ہیں. تو اس سے روکا گیا. اور پھر قرآن کریم نے ایک حکم بیان کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں صفے باندھ کر، اللہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، ایسا اللہ کے دین کے لیے کافروں کے مقابلے پر آتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے مخالفین کی ہلاکت اور ان کی کامیابی کو ذکر کر کے قرآن ایسا ہے جیسے پھوٹ مار کے سورج کو بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ نے اپنے دین کو ساری دنیا میں غالب کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کامیاب ترین تجارت جو تمہیں عذاب دردناک عذاب سے نجات دلا سکے میں بتاؤں کون سی ہے. وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں جھونک دو. یہی تمہارے لیے کامیابی کی علامت اور کامیابی کی دلیل ہے اور دنیا کے اندر اللہ کی مدد و نصرت اس کے ذریعے سے آئے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے انصار جنہیں حواریین کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ آخر دم تک عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے. اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی اللہ کے نبی کی آخر دم تک حمایت کرتے رہنا اور مدد کرتے رہنا. پھر سورۃ الجمعہ ہے، مدنی سورت ہے. ابتدا کے اندر اللہ کے حمد و ثنا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا تذکرہ. پھر یہودیوں کے لیے مثال دی کہ یہ اپنی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے گدھے پر چند کتابیں لاد دی جائے تو گدھے کو ان کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طریقے پر ان لوگوں کو بھی تورات سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. پھر رہی یہ بات کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہے یہ لوگ اور یہی لوگ جنت میں جائیں گے، تو ان سے کہیے کہ جلدی سے مرو تاکہ تم جنت میں جا سکو. لیکن یہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اس کے بعد جمعے کے بارے میں حکم دیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو ہر قسم کے کاروبار بند کر کے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. بعض لوگ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کے دن کاروبار کرنا جائز ہے. اس سے کسی کو انکار بھی نہیں، جمعے کے دن کاروبار کرنا جائز ہے.
لیکن اتوار کے دن کاروبار نہ کرنے کی کون سی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے جس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ اتوار کے دن چھٹی کی جائے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جمعے کے دن بھی کاروبار کرو، اور ہماری قوم کی معاشی حالت ایسی ہے کہ اتوار کو بھی کاروبار ہونا چاہیے، ہفتے کے اندر کوئی چھٹی نہ کی جائے تاکہ قوم کے لیے انتھک محنت کر کے قوم کی معیشت کو درست کیا جائے اور سنوارا جائے۔ لیکن بہر صورت اس سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ جمعے کی چھٹی کو منسوخ کر کے اور اس کے جواب کے اندر اتوار کی چھٹی کو جاری کر دیا جائے۔ یہ انتہائی جاہلانہ اور کافرانہ اقدام ہے کہ ایسی آیات سے ناجائز معنی نکالنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے کاروبار چھوڑو اور اذان پر اللہ کے گھر کے اندر آ جاؤ، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین کے اندر پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے قرآن کریم نے سورت کو بھی مکمل کیا۔ پھر سورت المنافقون ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی نشاندہی کی ہے۔ منافقین نے ایک جہاد کے سفر کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم جب لوٹ کر کے جائیں گے تو ہم ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، اور ذلیلوں سے مراد ان کی باہر سے آنے والے مکے سے آنے والے افراد تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں نکال باہر کریں گے، اور اس میں سب سے بڑی شخصیت سرکار کالی کملی والے کی تھی، تو گویا انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اللہ نے قرآن اتار دیا اور قرآن کریم میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پیسہ ان پر نہیں لگائیں گے اور ان کو پیسہ نہیں دیں گے تو اللہ کے دین کی آواز دب جائے گی۔ یاد رکھو آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ اپنے جان اور مال اور اپنی اولاد میں مصروف ہو کر اللہ کو بھلانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، ورنہ مرتے دم جب ہوش آئے گا تو اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکے گا، پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ سورۃ التغابن یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس کے اندر قیامت کا تذکرہ اور قیامت کے دن قائم ہونے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ انسان پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر مصروف رہنا چاہیے۔ پھر یہ بتایا کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی بچے یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، کہ اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتے ہیں کہ ان میں لگ کر اللہ کو بھلاتے ہو یا انہیں بھی اللہ کی یاد کے اندر مصروف کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی بات کو سنو، اطاعت کرو اور اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الطلاق مدنی سورت ہے، اس سورت کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واصلوا العدة۔ اس سورت کے اندر عورتوں کی طلاق اور عدت کے مسائل کو قرآن کریم نے بڑے ہی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ پوری آدھی سے زیادہ سورت کے اندر طلاق اور اس کی عدت کے مسائل کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہیں اجر عظیم عطا فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر کے سناتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو، ایمان والوں کو، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کر دے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کر لے، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ اس سورت کے مکمل ہونے کے بعد سورۃ التحریم ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر ابتدا میں ایک واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کے کہنے پر ایک روایت کے مطابق شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ماریہ قبطیہ جو کہ آپ کی باندھی تھی ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی حلال اور حرام کا کام میرا ہے، آپ کا نہیں ہے، لہذا آپ کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کرے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کا راز دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے، اس پر بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے توبہ کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ اس وقت کی توبہ جو شخص کر لیتا ہے تو ایسے انسان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما کر جنتوں میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی منافقین سے بھی جہاد کیجیے اور کافروں سے بھی جہاد کیجیے اور ان پر سختی کا معاملہ فرمائیے۔ اس سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہ اسلام کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ نرم برتاؤ کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور کافروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ منافقین اور کفار کے ساتھ وغلظ علیہم، سختی کا معاملہ کیجیے، ومأواہم جہنم وبئس المصیر،
پھر اللہ رب العزت نے 4 خواتین کا تذکرہ کیا، 2 کافر 2 ایمان والی. ایک کافر تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور دوسری کافر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اور اس زمانے کے اندر کافر عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا تھا. تو ان دونوں بیویوں کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ ان کے شوہروں کا نبی ہونا بھی ان کے کام نہ آ سکا اور انہیں اللہ نے جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا. اور دوسری 2 خواتین کا تذکرہ جن میں ایک تو فرعون کی بیوی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا اور فرعون سے اسے نجات کا فیصلہ کر دیا. اور چوتھی عورت حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ نے ان کی بھی تعریف فرما کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ فرما بردار خواتین کے اندر داخل اور شامل تھیں. اللہ ہم سب کو فرما برداروں میں داخل اور شامل فرما لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.